آٹھویں امام کی بارگاہ میں عزیزان محترم، کیا ہی خوبصورت بارگاہ ہے، خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور ایک عجیب ہی حال و ہوا ہے مشہد مقدس کی، آپ جانتے ہیں، اور وہ بارگاہ معصومین نے بہت گریہ کیا ہے عزیزان محترم، اور خاص طور پہ اپنی جد کے لیے بڑا گریہ کیا، کیونکہ آپ نے مشہور روایات آٹھویں امام کی کربلا کے بارے میں سنی ہوئی، جو یبنہ شبیب سے ہے، شبیب کے بیٹے نے اس روایت کو، اسی طرح بہرحال اپنی جد کے لیے جب بھی کہتے ہیں کہ مشہد مقدس جاؤ تو مولا کو چند واسطے دو، ایک تو ان کے بیٹے کا واسطہ ہے، اور ایک ان کی جدہ کا واسطہ ہے۔ یہ وہ واسطہ ہے جس پر وہ کبھی بھی اپنے ظاہر کو واپس نہیں بھیجتے۔ انسان کی زندگی میں کوئی اور سہارا ہو نہ ہو، امام رضا کا ضرور ہے۔ آغا انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے حرم مطہرے امام رضا میں، بیان کرتے ہیں کہ خادم جو حرم کے اندر خدام ہوتے ہیں سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ امام اس کے خواب میں تشریف لائے، اور کہا کہ فلانے گیٹ پہ جاؤ، حرم کے کتنے سارے گیٹ ہیں، فلانے گیٹ پہ جاؤ تو ایک سائل آیا ہے، یعنی ایک سوالی ہے، حاجت مند ہے۔ خدام اٹھا، ذرا حرم کا خادم تھا تو خواب اس کے لیے امپورٹنٹ تھا، اٹھا، دروازے پہ دیکھا تو اس کو کوئی شخص نظر نہیں آیا، تو دیکھا کہ ایک کتا ہے۔ جیسے ہی کتے نے خادم کو دیکھا تو مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا، یہ بھی پیچھے پیچھے چل، دیکھا تو ایک جگہ کسی اسٹریٹ کے کارنر پر جہاں پر لوہے کی گرل ہوتی ہے، وہاں اس کا بچہ پھنسا ہوا تھا، جا کے اس کو نکالا انہوں نے۔ آغا انصاریان مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا امام رضا، ہم اس جانور کے بچے سے کم تو نہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، جب بھی کبھی مشکل میں پھنسا کریں، بہرحال ہر امام کی اپنی ایک کیفیت ہے، حرم کی بھی اپنی کیفیت ہے، لیکن امام رضا رعوف ہیں، پیشنیٹ ہیں، ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا، کوئی خالی۔ غریب الغرباء ہیں، غریب الوطن ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک روایت یہ کہتی ہے، بیان ہوتا ہے کہ امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا امام حسین بہرحال مظلومیت سے شہید ہوئے، لیکن ان کے فیملی ان کے ساتھ تھی، ان کے بچے ان کے ساتھ تھے، ان کی زوجہ ان کے ساتھ، مگر امام رضا غریب الوطن شہید ہوئے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں زیادہ